دوستو یہ کہانی ہے 22 جولائی 2003 کی، جب امریکہ کے فوج کے لگ بھگ 300 یا 400 سینک اپنے پورے ہتھیار اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ عراق کے مشہور شہر موصل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس امریکہ کے یہ طاقتور فوجی عراق کے جس گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اس گھر میں صرف اور صرف 4 لوگ موجود تھے، اور یہ چاروں لوگ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی کہ صدام حسین کے رشتہ دار تھے۔ ان چاروں لوگوں میں سے جہاں ایک طرف تو خود صدام حسین کے 2 بیٹے تھے، جبکہ ایک ان کا گارڈ اور ایک 14 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ 14 سال کا وہ بچہ کوئی عام نہیں بلکہ صدام حسین کے بیٹے یعنی کہ اسے بن صدام حسین کا بیٹا تھا، یعنی کہ رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ دوستو، امریکی فوج ان لوگوں کو ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہی تھی، لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج چاہ کر بھی چاروں کو ڈھونڈنے میں ناکامیاب رہی۔ آخرکار اپنے ہی کسی انسان کی جاسوسی کی وجہ سے اب امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پتہ لگاتے ہی امریکی فوج نے بغیر کوئی غلطی کیے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا تھا، اور مکان کے اندر موجود ان چاروں لوگوں نے بھی جب اپنے سامنے اتنی بڑی اور خطرناک فوج دیکھی تو ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں ایک طرف امریکی فوج نئے خطرناک ہتھیاروں سے مالا مال تھی، وہیں دوسری طرف ان چاروں لوگوں کے پاس ایک یا دو سے زیادہ بندوقیں نہیں تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی فوج گنتی میں بھی ان لوگوں سے لگ بھگ 100 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان چاروں لوگوں نے ہار نہیں مانی اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک گولی باری ہوتی رہی۔ آخرکار ایک لمبے گولی باری کے بعد ان چاروں لوگوں میں سے 2 بڑے لوگ یعنی کہ دونوں سینئر لوگ جو صدام حسین کے سگے بیٹے تھے، دونوں اپنی جان گنوا بیٹھے، اور ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد اب امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارڈ اور ایک 14 سال کے بچے پر آ گئی تھی، یعنی کہ ان دونوں کو ہی اب امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو، کچھ وقت کے بعد ہی بچے ہوئے ان دونوں لوگوں میں سے بھی اس گارڈ کی بھی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب اس گھر میں صرف اور صرف ایک 14 سال کا بچہ رہ گیا تھا، جو رشتے میں صدام حسین کا سگا پوتا تھا۔ لیکن دوستو، ایسے حالت میں اگر کوئی اور 14 سال کا لڑکا ہوتا تو شاید وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتا، لیکن صدام حسین کا یہ پوتا جسے آج پوری دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے، اس نے ایسی حالت میں ایسا کام کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ اتہاس میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ نہ صرف وہ مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا آج اس کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر بچے کے طور پر جانتی ہے، یعنی کہ آج کے دور میں اس بچے کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر، سب سے نیڈر بچہ مانا جاتا ہے، کہ مصطفیٰ حسین نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ختم ہونے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا تھا۔ امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ مصطفیٰ حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا تھا، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی فوج کو مصطفیٰ حسین سے لڑتے وقت اس بات کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک 14 سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کہ ان کو تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اب بھی 4 لوگ موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امریکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم چاہ کر بھی ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کر لیا اور اس گھر پر ٹینک کے ذریعے سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ انہی حملوں کی وجہ سے ہی صدام حسین کا صرف 14 سال کا وہ پوتا یعنی کہ مصطفیٰ حسین اپنی جان گنوا بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ لیکن دوستو، اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد جب امریکی فوجیوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ ہم لوگ صرف اور صرف ایک 14 سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے تھے، تو وہ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ نہ صرف وہ لوگ حیران ہوئے بلکہ اس دور میں دنیا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دنیا بھر کے تمام بڑے نیوز چینل پر مصطفیٰ حسین کے بارے میں ہی چرچا کی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا والوں نے مصطفیٰ حسین کو 20ویں صدی کا سب سے بہادر بچہ مان لیا تھا۔ صرف عام لوگوں نے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے نیو یارک ٹائم نے بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل چھاپا تھا، اور روبوٹ نام کے ایک مضمون نگار نے لکھا تھا
کہ اگر یہ بچہ ہمارے دیش میں ہوتا تو ہم اس بچے کے پورے دیش میں اسٹیچو بنواتے، نہ صرف اسٹیچو بنواتے بلکہ بار بار ہر جگہ اس کو یاد بھی کرتے رہتے، کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہادری کے ایک مثال بن چکا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔